بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ کتاب شکست کی فتح، مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، ناول کی کل اقساط 9 ہیں، ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 18 سے۔ تایا ابا نے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک بڑا کپ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ کپ ٹیوب لائٹ میں چمک رہا تھا۔ تایا ابا نے کہا، آج میری ملاقات تمہاری ٹیچر میڈم فرحانہ بیگ سے بھی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ نور اسلام آباد جائے گی اور میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بڑی خوش ہوئی ہے۔ اسے تم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور بات صرف میڈم فرحانہ کی ہی نہیں، تمہارے اکثر ٹیچرز تمہیں ایک کامیاب ایتھلیٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پر تایا ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ابا جی کو بہت ناراض کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے معافی مانگ لوں۔ جب معافی کا وقت آئے گا تو وہ بھی مانگ لینا، لیکن یہ وقت معافی کا نہیں ہے۔ اس معافی کی کم از کم قیمت یہی ہوگی کہ وہ تمہیں کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر چند روز بعد تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں کسی قاری ذوالقرنین کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن تایا ابا، لیکن کچھ نہیں۔ انہوں نے نور کی بات کاٹی۔ میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرتی جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تائی راحت نے بھی اس کا شانہ سہلایا۔ مہرین دلچسپی اور حیرت سے نور کے درجنوں کپ اور ٹرافیاں دیکھ رہی تھی۔ 2 روز بعد نور اپنے تایا جان کے ساتھ بذریعہ کوچ اسلام آباد گئی۔ اس نے ٹرائل میں حصہ لیا۔ اس کی کارکردگی تسلی بخش رہی۔ اسے فوری طور پر ملازمت تو نہیں ملی، تاہم اسے شارٹ لسٹ کر لیا گیا، اور پوری امید دلائی کہ جلد ہی وہ محکمے کی طرف سے کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسلام آباد کی وزٹ سے نور کے اعتماد میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ اسے سینئر ایتھلیٹس سے ملنے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اس کے اندر زبردست تحریک پیدا ہوئی۔ لاہور واپس آنے کے بعد نور نے باقاعدگی سے فرحانہ کے کوچنگ سینٹر جانا شروع کر دیا۔ یہ سینٹر کئی برس پہلے فرحانہ بیگ نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کیا تھا۔ اس کا اصل نام فرحانہ ایتھلیٹس اسکول تھا۔ اسے عام طور پر FAS کہا جاتا تھا، اور ایتھلیٹس کے حلقوں میں اس کا نام تھا۔ میڈم فرحانہ بیگ اس ادارے کی روح رواں تھیں، اور بڑی محنت سے لڑکیوں کو رننگ کی تربیت دے رہی تھیں۔ اپنے اسکول کی دوست شاہینہ سے بھی نور کا مسلسل رابطہ تھا۔ شاہینہ کا تعلق ایک ایلیٹ کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے والد ایک کامیاب صنعت کار تھے۔ اس نے ایک ہائی فائی کالج میں داخلہ لیا تھا اور اسپورٹس میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ اکثر 100 میٹر کی دوڑ میں دونوں سہیلیوں کا آمنا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کی ٹائمنگ میں بس 19-20 کا فرق ہی تھا۔ کسی وقت نور اور کسی وقت شاہینہ کی ٹائمنگ بہتر رہتی۔ دونوں فرصت کے لمحات میں بے تکلف گفتگو بھی کرتی تھیں۔ شاہینہ بھی نور ہی کی طرح دراز قد اور اسمارٹ جسم کی مالک تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی دونوں شاید ہم پا تھیں، تاہم شاہینہ کے نسبتاً زیادہ خوشحال لائف سٹائل نے اس میں اضافی نکھار پیدا کر دیا تھا۔ کسی بھی ابھرتی ہوئی ایتھلیٹ کی طرح شاہینہ بھی مستقبل کے خوبصورت سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والد اور بھائی اس کی بھرپور سپورٹ کر رہے تھے۔ ایک روز نور اپنے تایا ابا کے ساتھ ان کی سوزوکی کار میں ڈیفنس کی طرف شاہینہ سے ملنے جا رہی تھی۔ تایا ابو ڈرائیور کر رہے تھے۔ انہیں 4 بجے تک شاہینہ کے گھر پہنچنا تھا، اس لیے وہ گاڑی بائیں ہاتھ مڑے۔ حالانکہ انہوں نے اشارہ دے رکھا تھا، پھر بھی غلط سمت اور ٹیک کرنے والا ایک موٹر سائیکل سوار ان کی گاڑی سے آ ٹکرایا۔ تایا نے بمشکل موڑ کاٹا اور گاڑی کو کنارے پر لگایا۔ موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار تھے، دونوں گرے، اور تھوڑی بہت چوٹیں بھی آئیں۔ دوسری طرف گاڑی کے دونوں دروازوں پر بھی ٹھیک ٹھاک رگڑیں آئیں۔ تایا جان باہر نکلے تو لڑکوں نے ان سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ تایا نے ایک کو دھکا دیا اور تایا سے کھینچا تانی کرنے لگے۔ نور بھی گھبرائے ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے لڑکوں کو پیچھے سے ہٹانے کی کوشش کی، اسے بھی ایک زوردار دھکا کھانا پڑا۔ یہی وقت تھا جب نور نے ایک دراز قد لڑکے کو دیکھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل چھوٹے سٹینڈ پر کھڑی کی اور حملہ آور لڑکوں کی طرح جھپٹا۔ اوئے کیا کر رہے ہو؟ بزرگ آدمی ہیں، وہ پکارا۔
بزرگ ہے تو ساری سڑک کا ماما بن گیا یہ، سرخ ٹی شرٹ والا لڑکا چلایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں لڑکے دراز کا نوجوان کے گتھم گتھا ہو گئے۔ دراز کا نوجوان ورزشی جسم کا مالک تھا اور لگتا تھا کہ لڑائی بھڑائی سے بھی واقف ہے۔ اس نے سرخ شرٹ والے کے پیٹ میں ٹانگ رسید کی تو وہ کراہتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کے اوپر جا گرا۔ دوسرے لڑکے نے چند مکے چلائے، پھر دراز کا نوجوان نے اسے اڑنگا لگا کر سڑک پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی۔ موقع پر جمع ہو جانے والے لوگوں نے سرخ شرٹ والے کو پکڑ لیا تھا۔ وہ ابھی اچھل اچھل کر نور کے تائے جان اور دراز کا چند تماشائیوں نے سڑک پر گرے ہوئے دوسرے لڑکے کو دراز کا نوجوان کی گرفت سے چھڑایا اور اسے لعنت ملامت کی۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ دراز کا نوجوان کی قمیص کا گریبان بھی پھٹ گیا تھا اور اس میں سے اس کا بالوں بھرا سینہ جھانک رہا تھا۔ وہ نور کے پاس آیا اور بڑی شائستگی سے بولا، آپ گاڑی میں بیٹھیں، اور انکل آپ بھی بیٹھیں، آپ نکلے یہاں سے، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو۔ نہیں نہیں بیٹا، لڑائی بڑھانے کی ضرورت نہیں، بس ان کو سبق مل گیا ہے، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ اسی دوران میں دور سے ایک ٹریفک سارجنٹ کی سفید موٹر سائیکل کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ تائے جان نے دراز کا نوجوان سے کہا، ابھی ٹریفک والے آ جائیں گے، تم جاؤ یہاں سے بیٹا، وہ دیکھو وہ خبیث بھی نکل رہے ہیں۔ میں بھی چلا جاؤں گا لیکن آپ گاڑی میں بیٹھیں، نوجوان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تائے ابا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، نور پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کافی آگے جا کر نور نے مڑ کر دیکھا، ان کا مددگار ٹریفک سارجنٹ سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں زبردست اعتماد تھا۔ چند روز بعد انٹر کالجیٹ مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ ایک بڑا یونٹ تھا۔ ٹریننگ سینٹر میں میڈم فرحانہ نور کو بھرپور پریکٹس کروا رہی تھیں۔ کافی سخت شیڈیول تھا۔ ہفتے میں 5 دن کم از کم 3 گھنٹے تک وہ سخت مشقیں کر رہی تھی۔ پہلے وارم اپ ہوتا، پھر جسم اور پھٹوں کو لچکدار بنانے والی ورزشیں ہوتی۔ ان کو عرف عام میں اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد رننگ کا سیشن ہوتا۔ اس تربیتی دورانیے کے علاوہ بھی نور بس دوڑ اور مقابلے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اپنی پریشان کن سوچوں کی طرف اس کا دھیان کم ہی جاتا تھا۔ ہاں، رات کو جب وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو ابا جان کی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ ان کی آواز کی بازگشت اس کے کانوں سے ٹکراتی۔ انہوں نے تایا جان سے کہا تھا، ٹھیک ہے لے جائیں اس تحفے کو یہاں سے، میں سمجھوں گا یہ مر گئی میرے لیے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں بس ایک بار بسما سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ چوری چھپے کالج سے سیدھی تایا کے گھر آئی اور نور سے ملی تھی۔ نور کو گلے لگا کر اس نے خوب آنسو بہائے تھے اور دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابا جان نے انہیں نور کے ساتھ ملنے سے منع کر دیا ہے۔ ایک دن اس کے لیے پھپھو ہاجرہ کا فون آیا۔ وہ کسی PCO سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، نور تیرے ابا جی بہت پریشان ہیں، تم نے بہت دکھ دیا ہے انہیں، یاد رکھنا انہیں ناراض کر کے تو کبھی خوش نہیں رہ سکے گی، کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملے گی تجھے۔ میں کیا کروں پھپھو، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ وہ جس شرط پر مجھے معاف کریں گے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ، اور اپنی من مرضی سے، بالکل جس طرح انہوں نے آبی بطول کی شادی کی۔ اسے ایک ایسے سنگ دل بندے کے حوالے کر دیا جو انہیں ہم سے ملنے تک نہیں دیتا، جس نے آپی کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آنے لگا ہے پھپھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ شادی تو ایک نہ ایک دن کرنا ہی ہوگی، تو کیوں نہ اس میں اپنے باپ کی خوشنودی شامل کر لو۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، ایک نہ ایک دن کرنا ہی ہوگی شادی، لیکن ابھی نہیں پھپھو۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بن کے دکھانا چاہتی ہوں۔ بن کے دکھانا چاہتی ہو؟ پھپھو نے تلخ لہجے میں اس کی نقل اتاری۔ ڈاکٹر بن رہی ہو نا، انجینئر بن رہی ہو نا، کچھ شرم کرو نور، کبڈی کھیلنے والوں کی طرح دوڑتی پھرتی ہو۔ ہمارے خاندان میں کس نے کیا ہے اس طرح کا کام؟ اس سے کیا حاصل ہونا ہے تم کو؟ ہو سکتا ہے پھپھو کچھ ہو ہی جائے، نور نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ کم از کم تمہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ تم نے اپنے ابا کا دل دکھایا ہے، اس کی بد دعا لی ہے، پھپھو نے بنا کر کہا اور ریسیور گریڈل پر پٹک دیا۔ وہ وہیں کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، یہاں تک کہ مہدی نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ پنجاب بھر کے کالجوں کے مقابلے تھے۔ نور اپنے کالج کے تمام برانچز کی طرف سے اس کمپٹیشن میں 100 میٹر ریس کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس کی دوست شاہینہ نے بھی ان مقابلوں میں حصہ لینا تھا، مگر مقابلوں سے صرف ایک ہفتہ پہلے شاہینہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے 3 ہفتے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ یہ مقابلے نور کے لیے بڑے سودمند رہے،
وہ ایک ابھرتی ہوئی ہونہار ایتھلیٹ کے طور پر سامنے آئی۔ ان مقابلوں کے دوران میں ایک اور اہم بات ہوئی۔ اس کی ملاقات اسی دراز قد نوجوان سے بھی ہوئی جس نے چند ہفتے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی مدد کی تھی اور بدتمیزی کرنے والے اوباش لڑکوں کو سبق سکھایا تھا۔ وہ بڑا فلمی سا سین تھا اور اپنی تمام تر سنگینی کے ساتھ ابھی تک نور کے ذہن پر نقش تھا۔ مقابلوں کے دوران میں اپنی ہیٹ میں پہلا نمبر حاصل کرنے کے بعد نور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ہانپ رہی تھی۔ میدان میں تالیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ویل ڈن، مبارک ہو، ایک آواز سن کر وہ چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے وہی کھڑا تھا، دراز قد، مضبوط شانے، چمکتی ہوئی پیشانی۔ اوہ، آپ یہاں؟ نور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی ہاں، میرا نام فرحاد ہے۔ میں ویکلی سپر سٹار میں سپورٹس کے شعبے کا انچارج ہوں۔ یہ میرا کیمرہ مین تنویر ہے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، نور نے رسمی انداز میں کہا۔ کیا ہم آپ کی ایک تصویر لے سکتے ہیں؟ نو، آئی ایم سوری، مجھے تصویر بنانا پسند نہیں ہے، نور نے اپنا سکارف درست کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، فرحاد نے خوش دلی سے کہا اور کیمرہ مین کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پلٹ گیا۔ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں مس نور؟ فرحاد نے کہا۔ جی پوچھیے۔ یہاں کافی لڑکیاں حصہ لے رہی ہیں مگر آپ اپنے لباس اور رویے کے حوالے سے سب سے مختلف نظر آ رہی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی مناسب اور باوقار لباس کے ساتھ بھی اکثر کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہے، اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتی ہے۔ فرحاد نے کہا۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کرے آپ آگے جائیں اور بڑے مقابلوں میں حصہ لیں، جب آپ اپر لیول پر پہنچیں گی تو پھر یہ لباس وغیرہ کے معاملے آڑے آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایسے کسی مقابلے کو آڑے نہیں آنے دوں گی، ثابت کروں گی کہ اگر ایک عورت میں صلاحیت ہے تو پھر اس طرح کی مجبوریاں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ بات کرتے ہوئے بار بار اپنا سکارف بھی درست کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز جیسے فرحاد کے دل کو بھا رہا تھا۔ اسی دوران میں نور کی استاد اور کوچ فرحانہ بیگ موقع پر پہنچ گئیں۔ نور کے تایا اور تایا زاد بھائی شرجیل بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے نور کو ہیٹ جیتنے پر مبارکباد دی اور اگلی ہیٹ کے لیے وش کیا۔ نور اپنی کوچ فرحانہ بیگ سے باتیں کرنے لگی۔ نور کے تایا خلیل بھی اب فرحاد درازی کو دیکھ چکے تھے۔ وہ بڑے تپاک کے ساتھ اس سے ملے اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ نور کی طرح تایا خلیل بھی فرحاد کے بہت شکر گزار تھے۔ فرحاد درازی بہت جلد بے تکلف ہو جانے والا نوجوان تھا۔ اس کی خوش گفتاری سے اخلاص اور انسیت جھلکتی تھی۔ فرحاد اور خلیل صاحب تمام تماشائیوں کے درمیان آ بیٹھے۔ فرحاد نے خلیل صاحب کو بتایا کہ ایک والدہ کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ دو بڑے بھائی مستقل طور پر فرانس میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سیلف میڈ شخص تھا، اپنی کوشش سے ایک ہائی فائی میگزین میں ایک اچھی جاب تک پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ اسے فلاحی کاموں میں بھی دلچسپی تھی۔ اس کے ایک چچا ماضی میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے تھے۔ شاید وہ مزید آگے جاتے لیکن چوٹ لگنے کے باعث اس فیلڈ کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی قسم پرسی دیکھ کر فرحاد کو یہ خیال آتا تھا کہ ماضی کے ایسے باصلاحیت کھلاڑی جو اب گمنامی اور تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے۔ آج کل وہ اپنے ایک ڈاکٹر دوست فیضان علی کے ساتھ مل کر اس پلان پر کام کر رہا تھا۔ جواب میں خلیل صاحب نے کہا، بھائی پھر تو ہم دونوں میں ایک قدر مشترک موجود ہے۔ میں نے بھی اپنے علاقے میں ایک فری کلینک قائم کیا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں مستحق مریضوں کا حتی المقدور مفت علاج کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی طرح میرا تعاون درکار ہو تو میں حاضر ہوں، فرحاد نے کہا۔ خلیل صاحب کہنے لگے، تعاون کی صورت تو بالکل موجود ہے بھائی۔ تم نے اپنے ڈاکٹر دوست کا ذکر کیا ہے، ہم نے 2 ڈاکٹرز کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن کم از کم ایک ڈاکٹر کی ضرورت اور ہے۔ اگر تمہارے دوست اپنی سہولت کے مطابق کچھ وقت دے سکیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اگر وہ مناسب معاوضہ چاہیں گے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں انکل؟ فرحاد نے محبت سے کہا۔ کسی نیک کام میں حصہ ڈالنے کا موقع ملنا تو ایک سعادت کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد نور کی دوسری ہیٹ ہوئی۔ یہ ہیٹ بھی اس نے ایک سخت مقابلے کے بعد جیت لی۔ یہ بڑی اہم کامیابی تھی۔ سارا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ تمام تماشائیوں میں صرف فیملیز کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ بڑا اچھا ماحول تھا۔ نور کی کلاس فیلوز نے نور کی اس کامیابی کو بڑی اچھی طرح سیلیبریٹ کیا۔
اب فائنل ہیڈ تھی، اس میں پنجاب کے انٹر کالجیٹ مقابلوں کی تیز رفتار ترین لڑکی کا انتخاب ہونا تھا۔ نور کے اچھے چانسز موجود تھے۔ دوسری ایڈ میں کامیاب ہونے کے بعد جب نور انکلوزز میں پہنچی تو طاہیہ خلیل اور فرحاد پرانے شناساؤں کی طرح بے تکلف بات چیت کر رہے تھے۔ طاہیہ خلیل فرحاد کو مدعو کر چکے تھے کہ وہ ان کے گھر آئے اور گھر کے بالکل پاس ہی واقع ان کے فری کلینک اور ڈسپنسری کا معائنہ کرے۔ اگلے روز کا فائنل مقابلہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ نور یہ مقابلہ جیت تو نہ سکی مگر اس نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی اور وکٹری سٹینڈ پر پہنچ گئی۔ اس نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ یہ کامیابی بھی معمولی نہیں تھی۔ طاہیہ خلیل نے اسے گلے لگایا اور حوصلہ افزائی کی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے، مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے ایک دن تم کوئی بڑی کامیابی حاصل کر کے اس نامعقول کا منہ بند کرو گی۔ نامعقول کا لفظ وہ اکثر و بیشتر اپنے چھوٹے بھائی اشفاق کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اشفاق، جن کو عام لوگ مولوی اشفاق مہر کہتے تھے اور جن کی کتابوں کا کاروبار آہستہ آہستہ جم رہا تھا۔ انٹر کالجیٹ مقابلوں کے بعد نور کا اکثر فرحاد سے آمنا سامنا ہونے لگا۔ فرحاد اور اس کا دوست ڈاکٹر فیضان طاہیہ جان کے فری کلینک میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ فرحاد اکثر گھر بھی آ جاتا تھا۔ شرجیل اور عثمان سے بھی اس کی گاڑی چلنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ان کو محسوس ہوا تھا کہ اس کے دل کی گہرائی میں کسی گوشے کے اندر فرحاد کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ کیفیت شاید یک طرفہ نہیں تھی۔ اس نے بھی اکثر فرحاد کی گہری آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے نام سا عکس لرزاں دیکھا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، اس کے دور شباب کے کچھ تقاضے تھے مگر وہ ان معاملوں میں کوسوں دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے مہربان اور محسن طاہیہ کے لیے کسی بھی درجے کی معمولی سے معمولی پریشانی کا باعث بنے۔ وہ اپنے حوالے سے انہیں ہمیشہ سربلند اور سرخرو دیکھنے کی خواہش مند تھی اور اس کے لیے اپنے جسم اور جان پر ہزارہ صدمے سہنے کے لیے تیار تھی۔ ایک روز بادل گھر آئے ہوئے تھے۔ طاہیہ ابا گھر میں ہی موجود تھے۔ فرحاد بھی آیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ نور کو ٹریننگ سینٹر جانا تھا۔ بڑے طاہیہ زاد بھائی شرجیل کو کوئی کام تھا اور وہ گاڑی لے کر گیا ہوا تھا۔ ایسے موقعوں پر طاہیہ ابا عثمان اسے موٹر بائیک پر لے جاتے تھے۔ آج بھی یہی پروگرام تھا مگر بارش شروع ہو گئی تھی۔ طاہیہ ابا، مجھے دیر ہو جائے گی، آج میرا جانا بہت ضروری ہے، نور نے ڈرائنگ روم میں جا کر اور ذرا ٹھنک کر کہا۔ بادل گرج رہے تھے اور بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ طاہیہ ابا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ایسا کرو تم فرحاد بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ تمہیں چھوڑتا ہوا نکل جائے گا اور واپسی پر شرجیل لے آئے گا۔ لیکن طاہیہ ابا، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا جی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ چلی جاؤ، طاہیہ ابا نے اعتماد سے کہا۔ فرحاد کے پاس چھوٹی سوزوکی مہران تھی۔ وہ دونوں جب گھر سے نکلے تو ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن پھر سپہر میں یہ اندھیرا چھا گیا اور تابڑتوڑ میंہ برسنے لگا۔ یہ جولائی کا وسط تھا اور مونسون کی دوسری بارش تھی۔ انہیں ریواز گارڈن سے قذافی اسٹیڈیم کی طرف جانا تھا۔ ابھی وہ نہر والی سڑک پر نہیں پہنچے تھے کہ انہیں شدید ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک بہت بڑا ہورڈنگ سڑک پر گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے اور گاڑیاں آمنے سامنے سر جوڑے کھڑی ہیں۔ ایسے شدید موسم میں عام طور پر ٹریفک پولیس بھی دائیں بائیں ہو جاتی ہے اور پھنسی ہوئی سینکڑوں گاڑیاں قدرت کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی موڑ لی جائے، فرحاد نے کہا۔ ہاں وہ دیکھیں، اور لوگ بھی مڑ رہے ہیں، نور نے تائید کی۔ فرحاد نے پھرتی سے گاڑی موڑ لی۔ اب انہیں ایک لمبا چکر کاٹ کر کینال روڈ پر پہنچنا تھا مگر وہ 200-300 کلومیٹر دور ہی تھے۔ 200-300 میٹر دور ہی گئے ہوں گے کہ یہاں بھی ٹریفک جام ملا۔ فرحاد نے بہتر سمجھا کہ گاڑی ریس کورس پارک کی پارکنگ میں لے جائے۔ انہوں نے گاڑی پارکنگ میں روک دی اور سڑک کی صورتحال بہتر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بارش اتنی تابڑتوڑ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کے راستوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ اب اگر ٹریفک کھل بھی جاتا تو وہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، نور بے قراری سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ میڈم فرحانہ سینٹر میں پریشان ہوں گی، ادھر طاہیہ جان کو گھر میں فکر ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں نور، وہ سامنے پی سی او نظر آ رہا ہے، میں انکل خلیل کو فون کر دیتا ہوں۔ ابھی ٹھہر جائیں، بارش تیز ہے، نور نے کہا۔ آدھ پون گھنٹہ مزید گزر گیا۔ بارش کچھ دیر کے لیے ہلکی ہو کر پھر تیز ہو جاتی۔ سیوریج کے نظام میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے ارد گرد کی سڑکوں پر پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آخر نور کے منع کرنے کے باوجود فرحان نے اپنی جینز گھٹنوں تک اڑسی اور فون کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔
اس کی واپسی میں دیر ہو رہی تھی اور نور کو تشویش لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، مگر تھی تو لڑکی ہی۔ آخر فرحاد واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے شاپر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ ہو گیا فون؟ نور نے پوچھا۔ بالکل ہو گیا، انکل نے ہی اٹھایا تھا، پریشان تھے۔ انہوں نے سینٹر میں فون کیا تو وہاں سے میڈم فرحانہ نے انہیں بتایا کہ نور نہیں پہنچی۔ مجھے یہی پریشانی تھی۔ نہیں، میں نے انہیں پوری تسلی دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ میڈم کو بھی آگاہ کر دیں۔ اس طرح سے پریشانی ختم ہوئی تو نور نے شاید پہلی بار ارد گرد کے موسم کی نیندگی پر دھیان دیا۔ دور تک ریس کورس پارک کے خوبصورت سبزہ زار نظر آ رہے تھے۔ ان میں درخت تھے اور پھولوں کے تختے تھے اور روشیں تھیں۔ یہ سب کچھ تسلسل کے ساتھ مونسون کی اس دھواں دھار بارش میں بھیگ رہا تھا۔ یہ لیں جی، KFC کے برگر، مجھے پتا تھا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ فرحاد نے پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے؟ اگر میں کہہ بھی دوں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ ہر وقت جسمانی مشقت کی صورتحال میں رہتی ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت آپ کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر عام لوگ اپنے لیے برگر کیوں لائے ہیں؟ اوہ، ہولے سے مسکرائی۔ آپ کا ساتھ دینے کے لیے، وہ اپنے بھیگے بالوں کو اپنی فراخ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ اس کے کپڑے شرابور ہو رہے تھے۔ اس نے ایک برگر نکال کر نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے ابھی 2 بائٹ ہی لیے تھے کہ وہ پکارا، ٹھہریے محترمہ، آپ کا زنگر تو یہ رہا، یہ میرا ویلیو برگر ہے۔ اس نے نور والا برگر اس سے لے کر دوسرا تھما دیا۔ زنگر واقعی نور کو پسند تھا، مگر فرحاد کی اس حرکت میں تھوڑی سی شوخی اور چلاکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر برگر نور کو تھما دیا۔ اب وہ اس جھوٹے برگر کو بڑے اطمینان سے کھانے میں مصروف تھا۔ یہ ایک معنی خیز اشارہ تھا۔ نور کے سارے جسم میں سنسنی اور انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے بائٹ لیتے ہوئے کن آنکھوں سے فرحاد کی طرف دیکھا۔ وہ یوں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ دلکش شخصیت کا مالک تھا اور یہ دلکش شخصیت دن بدن اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ گولڈ ڈرنک کا سپ لے کر وہ کھوئی آواز میں بولا، یہ راستے بھی کیا چیز ہوتے ہیں نور، اپنا کو غیر اور غیروں کو اپنا بنا دیتے ہیں۔ کسی وقت سوچتا ہوں کہ اگر اس روز میں خلاف معمول اس سڑک سے گزر کر آفس نہ جا رہا ہوتا تو آپ سے اور انکل سے کبھی ملاقات نہ ہو پاتی۔ ہاں، راستے کیا چیز ہوتے ہیں، اور یہ بارش بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ 2 اچھے بھلے بندوں کو ایک گاڑی میں بند کر کے فلسفیوں کی طرح سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ بولی، تو میں آپ کو فلسفی لگ رہا ہوں؟ باتیں تو ایسی ہی کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ آپ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ ویسے برا نہ منائیے گا، یہ بڑا گھسا پٹا فکرہ ہے۔ الفاظ اہم نہیں ہوتے محترمہ، ان کا مفہوم اور ان کی تاثیر اہم ہوتی ہے۔ اچانک سامنے آسمان پر بجلی کا نہایت زوردار کڑاکا سنائی دیا۔ نور نے بے ساختہ فرحاد کا بازو تھام لیا۔ اس کی انگلیاں جیسے اس کے سڈول بازو میں گھپ سی گئی تھیں۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹا بھی لیا۔ بارش کی بوچھاریں تیز ہو گئیں۔ فرحاد نے کہا، آپ بہادر لڑکی ہیں، چھوٹی موٹی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں۔ تو لڑکی؟ اس کا اشارہ یقیناً اس گرفت کی جانب تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نور نے اس کے بازو پر بنائی تھی۔ وہ اپنے نیلے سقاف کو درست کرتے ہوئے بولی، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھ سے کتنا اچھا ہوتا اگر آپ تھوڑی سی مزید لڑکی ہوتی۔ وہ شوخی سے بولا، کیا مطلب؟ فلم اور ڈراموں میں تو لڑکیاں ایسے موقع پر ڈر کر قریبی مرد حضرات کے اوپر ہی گر جاتی ہیں۔ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی نہیں بول رہے؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ سوری۔ وہ ذرا توقف سے گویا ہوا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، لگتا ہے سڑک پر پانی کافی کم ہو گیا ہے۔ فرحاد نے ٹھنڈی سانس لی۔ پانی واقعی ایک دم کم ہونا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ بارش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فرحاد کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت موقع کو یوں ہی بغیر پیش رفت کے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ کبھی سڑک کو دیکھ رہا تھا، کبھی آسمان کو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نور نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پھر ہلکی سی شوخی عود کر آئی۔ اوکے، اس نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ 3-4 بار سلف لگایا لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ہو جا میری جان کی دشمن، ہو جا، وہ بڑبڑایا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مجھے لگتا ہے نور صاحبہ گاڑی ہم سے متفق نہیں، وہ اس موسم سے تھوڑا سا اور لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگ خود کو ضرورت سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، مثلاً ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس وہی جانتے ہیں کہ گاڑیوں میں چور سوئچ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے میں نے چور سوئچ دبایا ہے؟ میرا خیال یہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ او گاڈ!
تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ فرحاد نے بے بسی کی اداکاری کی اور تھکے ہوئے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، پھر ذرا توقف سے بولا، ویسے برا نہ منائیے گا، کیا آپ کا بھی کوئی چور سوئچ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی چور سوئچ ہے؟ یہ کیا سوال ہوا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، دراصل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی چور سوئچ ہے جس کے سبب آپ نے اپنی خاص قسم کی دھڑکنوں کو بند کیا ہوا ہے۔ پلیز اس سوئچ کو آف کریں، دل کو دھڑکنے دیں آزادی سے۔ جب کوئی دھڑکے گا تو زندگی کی رگوں میں خون خود ہی اپنے راستے تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ مجھے شاید نئے راستوں کی ضرورت نہیں، میں جس راستے پر چل رہی ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ دیکھا نا، ہے سوچ، بالکل ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اس کے انداز نے نور کو بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا اب چلیں، ابھی اندھیرا ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ سوئچ آف کرنے والا کام ضرور کرنا ہے، پلیز پلیز۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، پھر اسے لگا کہ یہ خاموشی نیم رضامندی کی طرح ہے۔ اس نے گھبرا کر کچھ بولنا چاہا مگر بول نہ سکی۔ تھینک یو، فرحاد نے کہا اور نیچے جھک کر گاڑی کا چور سوئچ دبا دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ پارکنگ سے باہر نکلتے ہی وہ چوراہے پر پہنچ گئے۔ ٹریفک سگنل بند تھا، انہیں رکنا پڑا۔ وقتاً دفعتاً نور کی نگاہ کھڑکی سے گزر کر بائیں جانب کھڑکی ایک ایف ایکس گاڑی پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ذرا کرخت شکل اور چھوٹی داڑھی والا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ اسے پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی تھا، ہاں یہ وہی تھا۔ پھپھو اور بسما نے اس کا نام ذوالقرنین بتایا تھا۔ یہی تھا جسے ابا جی اس کے لیے پسند کیا تھا۔ وہ بھی بڑے دھیان سے نور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نور نے گھبرا کر اسکارف کو اپنی تھوڑا اوپر کھینچ لیا اور اپنا ایک تہائی چہرہ چھپا لیا۔ فرحاد نے اس وقت کوئی مزاحیہ بات کی تھی اور ہنس رہا تھا۔ نور کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی تھی اور نہ ہی اس پر ہنسی۔ اس کے اندر تو جیسے کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کن آنکھوں سے ایف ایکس پر نگاہ دوڑائی۔ یقیناً وہ مولانا حبیب کا بیٹا قاری ذوالقرنین تھا اور اسی کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں فرحاد نے بھی نور کی بے چینی کو نوٹ کر لیا۔ وہ بولا، کیا بات ہے نور، آپ کچھ پریشان ہو گئی ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں، اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اسی دوران میں سگنل سبز ہو گیا، دونوں گاڑیاں چل پڑی۔ فرحاد آگے نکل گیا، ذوالقرنین غالباً آخر تک نور کو دیکھتا رہا۔ قریباً ایک فرلانگ آگے جا کر نور نے سائیڈ کے عقب نما آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ نیلے رنگ کی ایف ایکس اب بھی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ نور کی دھڑکنیں زیر زبر ہونے لگی۔ اب ایف ایکس کا ٹائم تو گزر چکا تھا، اس لیے نور واپس گھر ہی جا رہی تھی۔ مزنگ چورنگی کے چوراہے پر نور نے ایک بار پھر عقب نما میں جھانکا۔ نیلی گاڑی عقب میں موجود تھی مگر پھر آگے جا کر وہ نظر نہیں آئی۔ رات کو نور دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بہت سے اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ ذوالقرنین نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ شکوک و شبہات سے اٹی ہوئی تھی۔ کیا وہ اس بارے میں کسی کو آگاہ کرے گا؟ کیا وہ یہ بات نور کے گھر اور اس کے ابا جی تک تو نہیں پہنچا دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو ابا جی جو پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے سوچا کہ کیا وہ اس حوالے سے پیش بندی کرے اور پہلے ہی تایا جی اور تائی جی کو بتا دے۔ اگلے روز وہ قریبی مارکیٹ میں گئی اور وہاں سے بسما کی ایک دوست کو فون کیا۔ اس سے کہا کہ بسما پی سی او سے تایا کے فون پر رابطہ کرے یا خود گھر آ کر اس سے ملے۔ شام سے کچھ دیر پہلے گھر کے فون پر بسما کی کال آئی۔ نور نے چھوٹتے ہی پوچھا، بسما گھر میں تو سب خیریت ہے؟ بس اسی طرح کی خیریت ہے جس طرح کی چل رہی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا کوئی نئی بات ہوئی؟ نہیں، مگر مجھے پریشانی تھی۔ انٹر کالجیٹ مقابلوں کے بعد میری ایک تصویر اخبار میں بھی چھپی تھی، ابا جی کی نظر سے تو نہیں گزری؟ نور نے بات کی، گزری بھی ہوگی تو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ وہ آج کل بالکل گمسم سے ہیں نور، آپ ہی بطور کی طرف سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ بھائی ایاز کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اتوار کو بڑے ماموں مراد ملتان گئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ ہی سیڑھیوں سے گری ہے، ماتھے اور کلائی پر سخت چوٹ آئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ گری ہیں یا کچھ اور ہوا ہے۔ نور کے دل سے ایک ہوک سے نکلی۔ اپنے بہنوئی غیاث کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور شاید اچھا ہی کرتا تھا کیونکہ اس کے منہ سے اکثر پتھر ہی جھڑے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، جب کبھی اس کے تصور میں اپنے بہنوئی غیاث کی سخت گیری یا اپنی مرحومہ ماں کی بے بسی آتی تھی، اس کے اندر ایک زبردست تحریک پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے پاؤں جیسے بے ساختہ حرکت کرنے لگ جاتے تھے۔ اس کے سینے میں ترنگ سی جاگنے لگتی تھی، آگے بڑھنے کی لگن، کچھ کر دکھانے کی تڑپ، مرد کے تسلط سے آزادی کی آرزو۔
5-6 دن ایسے ہی گزر گئے. اس روز والے واقعے کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. نور اب سوچنے لگی کہ شاید ذوالقرنین تھا ہی نہیں، اسے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہوگی، یا شاید اسکارف کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا، یا یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے نور کو پہچان تو لیا ہو مگر فرحاد کو اس کا تایا زاد بھائی یا ماموں سمجھا ہو. ذوالقرنین نماز روزے کا پابند ایک پرہیزگار نوجوان تھا. اس کی عمر 24 سال کے سے آگے بڑھ چکی تھی. والد مولانا حبیب اللہ ایک جانے پہچانے عالم دین تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو بچوں کی شادی جلد کر دینی چاہیے. زندگی کے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اسی طرح شباب کے بھی. ذوالقرنین ان نوجوانوں میں سے تھا جو کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھوس حقیقت تھی کہ اسے بالغ ہوئے 7 برس ہونے والے تھے اور اس کے جسمانی تقاضے شاید اس سے بھی پہلے کے تھے. پھر ایک روز اس نے ماں سے کہہ ہی دیا، امی میرے لیے کوئی ڈھونڈے. اس واقعے کے کوئی 2 ماہ بعد اس نے ایک شادی میں پہلی بار مولوی اشفاق صاحب کی دختر عین النور کو دیکھا تھا. وہ اس وقت بھی مکمل عبایا میں تھی. ذوالقرنین کی جڑواں بہن خدیجہ نے اس کے بازو پر چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا، ذوالقرنین وہ کریم کلر عبایا والی ہے جس سے تمہاری بات چل رہی ہے. اس کے بعد شادی کی پوری تقریب میں ذوالقرنین کی نگاہوں میں اس کا من موہنا چہرہ گھومتا رہا. بعد ازاں اسے ایک دن عین النور کی ایک تصویر بھی دکھائی گئی تھی. اس کے دل کو یہ لڑکی ہر طرح سے بھائی تھی. اس نے کئی شب و روز اس کی سوچ میں گم گزارے تھے. اس کے آنے والے خوشگوار دنوں کی چاپیں سنی تھیں اور دھڑکنوں کو بے چین ہوتا محسوس کیا تھا. آخر وہ مرحلہ آیا تھا جب یہ معاملہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور تب سب کچھ اتھل پتھل ہو کر رہ گیا تھا. یہ بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں پر ختم ہو گئی اور کچھ دنوں بعد یہ اڑتی اڑتی سی بات دل گرفتہ ذوالقرنین کے کانوں تک پہنچی تھی کہ لڑکی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر تایا کے گھر میں رہنے لگی ہے اور کھیلوں وغیرہ میں حصہ لے رہی ہے. 4 دن پہلے ذوالقرنین نے مولوی اشفاق کی بیٹی عین النور کو پھر دیکھا تھا، اور اس مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں نہیں بلکہ بارش کی رمجم میں ریس کورس پارک کے سامنے ایک گاڑی کے اندر. وہ ایک خوبرو نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور ذوالقرنین کی طرح دیکھ کر بے طرح ٹھٹک رہی تھی. تب سے ذوالقرنین کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی کچھ غلط سلط چکروں میں پھنس چکی ہے. پہلے اس نے سوچا کہ وہ اپنی بہن خدیجہ کو اس صورتحال سے آگاہ کرے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا. وہ ایک بار خود اس سے ملنا چاہ رہا تھا. تھوڑی سی کوشش کر کے اس نے یہ خوج بھی لگا لیا کہ نور اس روز جس خوبرو لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی تھی اس کا نام فرحاد درازی ہے. وہ ایک جدید طرز کے ہفت روزہ میگزین میں کام کرتا ہے اور آج کل نور کے تایا خلیل مہراز صاحب کے گھر میں اس کا بہت آنا جانا ہے. یہ معلومات اس نے اپنے 2 دوستوں کی مدد سے حاصل کی تھی. یہ دونوں دوست ایک مقامی تنظیم اصلاح معاشرہ کے کارکن تھے. کچھ عرصے سے ذوالقرنین بھی اسی تنظیم کا کارکن تھا. صفحہ نمبر 25 کا پارٹ 3 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ 4 پہ سماعت فرمائیے.